اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ کریں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ آپ ننھے منھے دوست اس کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اس مبارک مہینے میں محفل میلاد کے لیے خاص انتظامات کیے جاتے ہیں۔ بازاروں، گلی محلوں کو سجایا جاتا ہے، ہر گھر میں چراغاں کیا جاتا ہے، نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں، اول، دوئم اور سوئم آنے والوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جگہ جگہ پہاڑیاں بناتے ہیں، زمین کو سجاتے سنوارتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نیا شہر آباد کر دیا ہے۔ ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آباد ہو جائے۔ ہم ان سے محبت کا مظاہرہ درود شریف پڑھ کر کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی جس طرح گزاری اور ہمیں جیسے زندگی گزارنے کی ہدایت فرمائی، وہی طریقہ اپنانے کی کوشش کریں۔ دیانتداری، صداقت، تجسس، بردباری کو شعار بنائیں۔ نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ باوضو رہنے کی عادت ہماری ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا باعث بنے گی اور کسی بھی غلط کام کو جی نہیں چاہے گا۔ اظہار محبت اچھی بات ہے، مگر عملی اظہار زیادہ منافع بخش ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلام کا بنایا ہوا راستہ اختیار کیا جائے۔ آپ شوق سے زمین پر سجاوٹ کیجئے، مگر اپنے ماتھے کو اس زمین پر سجدے میں رکھ کر اپنی پیشانی بھی سجائیے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ بنی نوع انسان کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کر آیا۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے عالم انسانیت سے جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھٹ گیا۔ امیر غریب، گورے کالے کا فرق مٹا دیا گیا اور پوری انسانیت کو باہمی محبت اور یکجہتی کا سبق دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، آپ نے مکہ شریف کی طرح مدینہ شریف کو بھی اکثر ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ یہ شہر مکہ شریف سے تقریباً 275 میل شمال میں واقع ہے اور ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد اور آپ کے سبز گنبد والے روضے مبارک کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس شہر کو اس زمانے میں یثرب کہتے تھے۔ اس شہر میں ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ دفن ہیں۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ملک شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ اس شہر میں بیمار ہوئے اور چند دن بعد اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ ان کے عزیزوں نے ان کو یہیں دفن کر دیا تھا۔ جب ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کر یثرب پہنچی تاکہ اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ام ایمن بھی تھی، جس کی عمر اس وقت تقریباً 16-17 سال تھی، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ کی عمر اندازاً 30 سال تھی۔ یثرب میں سیدہ آمنہ اپنے عزیزوں کے ہاں 1 ماہ تک رہیں۔ اس عرصے میں ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے اہم جولی بن گئے تھے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی جھگڑا پسند نہ تھا۔ جب 1 ماہ کے بعد سیدہ آمنہ یثرب سے واپس آئیں اور مکہ شریف روانہ ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم جولی بہت اداس ہوئے اور چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ جائیں۔ جب سیدہ آمنہ واپسی پر ابواہ کے مقام پر پہنچی تو بیمار پڑ گئیں اور جلد ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ یہ ایک عجیب دردناک واقعہ ہے کہ 6 سال کا ایک معصوم بچہ اور 16-17 سال کی لونڈی سیدہ آمنہ کی میت کے پاس انتہائی غم، دکھ اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے اور خاندان کا کوئی بزرگ وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں والوں نے سیدہ آمنہ کو دفن کیا اور ام ایمن ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اونٹنی پر سوار جوں توں کر کے مکہ شریف پہنچی۔ سردار عبد المطلب اپنے پوتے کی یتیمی پر رو رہے تھے اور انہوں نے انتہائی شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک سواری پر بٹھایا جو صرف سردار مکہ کے لیے ہی مخصوص تھی اور کوئی دوسرا اس پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہ دادا کا اپنے پوتے کے ساتھ انتہائی محبت کا ثبوت تھا۔ دن گزرتے گئے اور جب ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 8 برس 2 ماہ اور 3 دن کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔
جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی یتیمی اور تنہائی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا سردار عبد المطلب کے جنازے کے ساتھ ساتھ روتے جاتے اور بار بار اس سے لپٹ جاتے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین رہنے لگے، کیونکہ اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اور مہربان دادا ایک ایک کر کے سب جا چکے تھے۔ اسی اداسی اور غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غم خوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مرحوم کی لونڈی ام ایمن تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ضروریات کا خاص خیال رکھتی تھی اور ہر وقت پیار و محبت سے دل بہلایا کرتی تھی۔ سامعین محترم، یہی وہ نیک خاتون ہے جسے ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بارہا امی کہا ہے اور حقیقی ماں کی طرح ان کی تعظیم کی ہے۔ یہ بڑے نصیب والی خاتون ہیں جن کے لیے ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس پر بیٹھیں۔ سامعین محترم، ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی خدمت اور اس کی تعظیم کرنے کا ایسا عملی سبق دیا ہے جو قیامت تک نیک اولادوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا رہے گا۔ اگر ہمیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمارا فرض ہے ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماؤں کی خدمت کریں، ان کا ہر حکم مانیں، جہاں تک ہو سکے ان کی دعائیں لیں، ماں باپ کی ہر خواہش کا احترام کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی کا راز پنہا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔